موضوع الدرس في إثبات المعاد والأدلة على ذلك. سورة النازعات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے قتل الانسان ما اکفرا. میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہلاک ہو انسان، مارا جائے انسان. کیا وہ کفر کرتا ہے، کیسے اس نے کفر کیا. بعض علماء فرماتی ہیں کہ قتل الانسان یعنی لعن، اللہ کی لعنت ہو انسان پہ. کیسا اس کا شدید کفر ہے کہ توحید کا بھی منکر ہے، نبوت اور رسالت کا بھی منکر ہے، اور اس بات قیامت کا بھی منکر ہے. پھر اس کے بعد علی سبیل التعجب فرمایا گیا کہ یہ غور نہیں کرتا کہ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. تو اگر یہ اپنے اصل پہ غور کرتا تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. فقدر، پھر ہم نے اس کو ٹھیک ٹھیک اعضاء عطا فرمائے. ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ بتلایا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو ہم نے موت دی اور اس کے قبر میں پہنچایا. ثم اذا شاء انشرہ، اس کے بعد جب چاہیں گے اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے. تو بہرحال یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ قتل سے یعنی ایک بد دعا ہوتی ہے، یعنی لعنت ہو، برباد ہو، ہلاک ہو، مارا جائیو، تو یہ بد دعا. اور من ای شیء خلقہ کہ اس کو کس چیز سے ہم نے پیدا کیا. سبھی تعجب ہے، عجیب بات ہے کہ ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، اب یہ انکار کرتا ہے. تو اس لیے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی بد دعا تو وہ کرتا ہے نا جو عاجز ہو. کہ ہم عاجز ہیں تو ہم اپنے بھائی کیا کر رہے ہو، کیا ہے، کیوں آپ آگے بیٹھ گئے، کیا تکلیف کیا ہے آپ کو، کیوں آگے بیٹھ گئے آ کے؟ جو پہلے بیٹھے ہیں وہ کوئی انسان نہیں ہے، جائیں اپنے مقام پہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھائی جو پہلے آگے بیٹھے ہیں ان کا حق ہے، یا تمہارا ہے کہ تو ان کے آگے بیٹھ جاؤ.
روز یہ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ابھی تک ہمیں بیٹھنا بھی نہیں آیا۔ ابھی آپ حرم کے باہر چلے جائیں، دیکھیں ہمارے سینکڑوں بھائی جو ہیں وہ حرم کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ اللہ کا حرم خالی ہوگا، پہلے تو یہی منزل بھی خالی ہوگی، ورنہ اوپر تو آدھے سے زیادہ خالی ہوگا، لیکن وہ سڑک پہ بیٹھے رہے، اور بیٹھے بھی کیسے رہیں گے؟ ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں۔ بھئی جب عورت نماز فرض میں آگے ہو یا برابر ہو تو حنفی مسلک میں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر فرض نماز ایک ہے کہ ہم اپنی سنت پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی سنت پڑھ رہی ہے، ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ یا اگر نفل نماز ہے تو اس میں بھی اگر عورت آگے ہو تو وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ نفل میں توسع ہوتا۔ لیکن اگر فرض نماز ہے تو اس کا تو حکم حضور نے بتلا دیا کہ سب سے پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر مردوں کے صفوں میں بھی میرے آقا نے بتلا دیا کہ جو لوگ صاحب عقل ہیں، صاحب علم ہیں، وہ میرے پیچھے قریب کھڑے ہوں۔ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولِي النُّهَىٰ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ان کے بعد بچوں کی صفیں ہوں، پھر ان کے بعد جو ہے وہ عورتیں کی صفیں ہوں۔ اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ مرد کے لیے اول صف افضل ہے اور عورت کے لیے آخر صف افضل ہے، اسی میں پردہ ہے۔ دیکھیں نا، اب عورت اگر آپ کے آگے نماز پڑھ رہی ہو تو جب وہ رکوع میں جائے سجدے میں تو آپ اس کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھیں گے، آپ کی نماز تو گئی۔ اسی طرح اگر عورت محاذات میں یعنی برابر آگے کھڑی ہو گئی ہے، ادھر بھی عورت ہے یا ادھر عورت ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ لیکن حاجی ہے، عمرے پہ آیا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے، نماز کے لیے باہر میدان میں بیٹھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کے ذمہ تو یہ ہے نا کہ ہم بتاتے رہیں، مسائل سمجھاتے رہیں، اب عمل کرنا تو تمہارا کام ہے۔ اور اگر تم اذان سے 10 منٹ پہلے آ جاؤ تو بالکل کعبے کے قریب آپ کو جگہ مل سکتی ہے، صرف 10 منٹ پہلے آ جاؤ۔ نہیں، جب اذان ہو جائے گی، تکبیر کا وقت آئے گا، اب بھاگیں گے جناب۔ اچھا، کچھ میرے بھائی آگے بالکل دروازے کے سامنے سب بنا کے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ پیچھے والے اندر جا ہی نہ سکے۔ تو یہ کام صرف مولوی کا نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ایک دوسرے سے کہے کہ بھائی صاحب اندر چلو، صفیں بناؤ، اگلی صف خالی پڑی ہوئی ہے، پہلے اس کو مکمل کرو، پھر دوسری صف مکمل کرو، پھر تیسری صف مکمل کرو، اور اپنے رخ کو کعبہ شریف کی طرف رکھو، اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کو جب تک ہم سارے نہیں کہیں گے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حضور کی امت کی تو ہر آدمی پہ یہ لازم ہے کہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اب مثلا درس ہے، جو آدمی پہلے آ گئے ان کا حق ہے، جو بعد میں ہیں ان کے بعد بیٹھے، ایک معقول بات ہے، یعنی آدمی عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن نہیں وہاں سے پھلانگتے آگے بیٹھ گئے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بھی بددعا جو ہے، بددعا تو عاجز آدمی کرتا ہے نا، کہ جو عاجز ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، کیا کرے؟ بددعا ہی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ اب دیکھیں نا، ہم کافروں کو بددعا ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے پلے تو ہے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا، بس صرف یہی کہہ رہے اللہ کافروں کو ہلاک کر دے، اللہ ہلاک کر دے۔ کیسے ہلاک کر دے بھائی؟ کیوں ہلاک کر دے؟ اس کے بندے نہیں ہیں وہ؟ تم نے کون سا رب کو راضی کیا ہوا ہے کہ وہ تیرے دشمنوں کو ہلاک کر دے؟ دنیا میں تو ساری مخلوق ہے اللہ کی، وہ جہاں گائے کو گھاس دیتا ہے، خنزیر کو بھی خوراک دیتا ہے،
تو اللہ نے کیسے بد دعا کی کہ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ تو جو چاہے کر دیں. پھر تعجب تو وہ آدمی کرتا ہے کہ یار بڑی عجیب بات ہے جس کو علم نہ ہو، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو وہاں کیوں تعجب کا کلمہ استعمال ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ بد دعا کیوں آئی، ایک یہ ہے کہ کہا کہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، پھر تعجب کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں علماء نے جواب دیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں وہ اسلوب بیان رکھا ہے جو تم لوگوں کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق خطاب کیا ہے بندہ، کہ جب تم ایسی بات ہو تو بد دعا کرتے ہو، تم ایسی بات ہو تعجب کرتے ہو. تو اللہ نے چونکہ قرآن عربی اتارا ہے، اسلوب عربی ہے، تو اس میں انداز بھی وہی اختیار کیا گیا ہے جو تم لوگوں کا انداز. ورنہ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. اللہ جب چاہیں کسی کو ہلاک کر دیں اور جب چاہیں فنا کر دیں. اللہ چاہیں تو پوری قوم کی قوم غرق ہو جائے اور دوسری قوم پیدا فرما دے. تو ایک مسئلہ تو اس میں یہ تھا. اب اگلی آیات میں اللہ فرماتے کلا لما یقض ما امرا. کیا معنی؟ اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں. کلا یعنی ہرگز ایسی بات نہیں جو تم دماغ میں گمان رکھتے ہو نا، غلط عقیدے رکھتے، ایسا نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں نے دنیا میں آ کے اللہ کا حق ادا کر دیا. اللہ فرمایا کلا لما یقض ما امرا، ہرگز ایسا نہیں. لیس الامر کذالک، جیسے یہ کافر سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، بالکل غلط کہتا ہے. لم یؤتی، اس نے وہ ادا نہیں کیا جو اس کو اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے ایمان کا حکم دیا، اللہ نے اطاعت انبیاء کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حق پہ چلنے کا حکم دیا، تو اس نے نہیں کیا ہے. پھر کیسے کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو بالکل سب کچھ کر دیا. کلا لما یقض ما امرہ. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پہلے یاد رکھو دلائل جو ہے نا دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک دلائل ہوتے ہیں انفس، ایک دلائل ہوتے ہیں آفاق. یعنی ایک دلائل وہ ہیں جن کا تعلق تیرے نفس سے ہے. اس لیے فرمایا من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ، یہ دلائل انفس. اب دلائل آفاق ہیں. فلینظر الانسان الی طعامہ. یاد رکھیں اس نظر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ طعام کی طرف دیکھو، معنی ہے غور کرو جو طعام تم کھا رہے ہو یہ تم کو کیسے ملا ہے. تم نے ایک روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کھا لیا، تمہیں تمہارے لیے تو ایک روٹی ہے. تم نے ایک برگر لے کے کھا لیا، تم نے ایک ڈبل روٹی لے کے کھا، لیکن غور تو کرو نا کہ یہ طعام، یہ روٹی کا ٹکڑا آیا کیسے ہے. کہ پہلے زمینیں سیدھی کی گئیں، پھر گندم اس میں بوئی گئی، پھر گندم پک گئی، پھر گندم کو کاٹا گیا، پھر کٹنے کے بعد ان کو چکیوں میں پیسا گیا، پھر وہ آٹا بنا، پھر گوندا گیا، پھر آگ میں پکایا گیا، پھر جا کے روٹی بنی اور تمہارے سامنے آئی. تو کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو اس کام میں لگی اور تجھے تو عام ملا ہے. اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے اتارا پانی، ہم نے ڈالا پانی ڈالنا، کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا. اللہ تبارک و تعالی نے بارشیں برسائیں. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. اور غور کریں کہ ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں زمین میں، اس سے دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک زمین کے اندر جاتی ہے، ایک باہر نکلتی ہے. اور وہ کتنی کمزور ہوتی ہے، کیسے وہ مٹی کو چیر کے باہر نکل آتی ہے. یہ اللہ کے کمال قدرت پہ نظر ڈالو نا. کبھی ہم نے تو ایک دانہ ڈالا تھا، ہم نے تو کھجور کی ایک گٹھلی ڈالی تھی، لیکن وہ گٹھلی پھر کیسے تناور درخت بن گئی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا،
پھر ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑنا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں تیرے لیے اگایا، حب کہتی ہیں دانا، اب دانے سے مراد گندم بھی ہے، جو بھی ہے، شعیر بھی ہے، ہر وہ چیز جس کا آٹا بنا کے انسان استعمال کرتے ہیں، چونکہ زیادہ استعمال روٹی کا اس لیے مقدم کیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، حبن کے بعد فرمایا وَعِنَبًا، اور انگور، کیونکہ انگور جو ہے من وجہ فاقیہ ہے اور من وجہ غذا ہے، حبًا وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ قضبہ مفسر علماء رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قضبًا سے مراد وہ ہوتا ہے جو چارہ بنایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے وہ پیدا کیا ہے، حبًا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَالنَّخْلًا، تیرے لیے ہم نے زیتون پیدا کیا، کھجور پیدا کی، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، حدائق کہتی ہیں باغ، غلبہ کا معنی باغ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے متقاصف درخت ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور تیرے لیے ہم نے پھل پیدا کیے اور تیرے جانوروں کے لیے ہم نے چارہ پیدا کیا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تاکہ تم بھی نفع اٹھاؤ اور تمہارے جانور بھی نفع اٹھائیں دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ پر نظر ڈالو تو میری توحید کا اقرار کرنا پڑے کہ انسان کو کس نے بنایا، اور اگر تم طعام پہ نظر ڈالو، تم عنب پہ نظر ڈالو، کھجوروں پہ نظر ڈالو، زیتون پہ نظر ڈالو، اور یاد رکھو کہ جن چیزوں کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے نا حکمتیں، ویسے تو لفظ فاقیہ جو ہے وہ عام ہے، ہر قسم کا فروٹ آ گیا، پھل آ گیا، لیکن جن چیزوں کا نام لیا ہے وہ عنبًا، اسی طرح فرمایا زیتونا ونخلا، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں جیسے رمان انار کا نام آیا ہے، قرآن میں وہ تین انجیر کا نام آیا ہے، قرآن میں وہ زیتون کا نام آیا ہے، تو اس کے اندر بہت بڑے فوائد ہیں، بہت بڑے منافع ہیں انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے تیرے لیے کیسے کیسے باغ پیدا فرمائے ہیں، اور صرف تیرے لیے نہیں بلکہ تیرے جانوروں کے لیے بھی چارہ بنایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تم دیکھو مثلا انگور ہے، پورے کا پورا انگور آدمی کھا لیتا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے بیج، اور اس کے مقابلے پہ کھجور ہے تو کھجور آپ اوپر سے کھائیں گے، اندر سے گٹھلی جو ہے باہر نکالیں گے، زیتون ہے آپ اوپر سے کھائیں گے، اس کے اندر جو گٹھلی ہے وہ باہر نکالیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تین انجیر پیدا کیا وہ سالم کا سالم آپ کھائیں گے، اس کی نہ اندر گٹھلی ہے نہ اس کے اوپر کوئی خول ہے۔ آپ بادام کھائیں گے، خول توڑیں گے تو بادام نکلے گا، آپ اخروٹ کھائیں گے توڑیں گے تو اخروٹ نکلے گا، آپ تربوز لیں گے اوپر سے اتاریں گے تو اندر کا گودا کھائیں گے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو سالم کھائی جاتی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو اوپر سے کھائی جاتی ہیں اندر سے نہیں کھائی جاتی، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو اندر سے کھائی جاتی ہیں اوپر سے نہیں کھائی جاتی۔ تو ان میں غور کرو کہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، اس زمین کے اندر کہیں کھجور ہے، کہیں انگور ہے، کہیں زیتون ہے، کہیں بادام ہے، کہیں گندم لگی ہوئی ہے، کہیں جو کاشت کیے ہوئے ہیں، ایک زمین میں یہ مختلف چیزیں پیدا کرنے والے کی قدرت پر تمہارا ایمان نہیں آتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا؟ اور اسی میں اشارہ بھی ہو گیا کہ جیسے زمین کے پھل مختلف ہوتے ہیں، انسان کا پھل بھی مختلف ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی مطیع ہوتا ہے، کوئی فرما بردار ہوتا ہے، کوئی نافرمان۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ یقول تعالی ذامن لمن انکر البعث والنشور من بنی آدم
اللہ تبارک و تعالیٰ مذمت فرماتے ہیں اس بندے کی جو قیامت کا انکار کرتا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ. قال الضحاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کا کیا معنی فرمایا؟ لعن الانسان، لعنت ہو اس کافر انسان پہ. وقد قال ابو مالک وهذا لجنس الانسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل من مجرد الاستبعاد وعدم العلم. اب حضرت ابو مالک فرماتی ہیں کہ اس سے مراد وہ کافر انسان ہے، وہ مکذب انسان ہے جو ہر چیز کی تکذیب کرتی ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ان کے پاس کوئی حجت نہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. قالم جی ماں کفر ہوا ہے ماں شد کفر ہو گئے، کیسا اس کا شدید کفر ہے کہ اپنے مالک کا منکر ہے. وقال ابن جرير من يكون أي شيء جعله كافرا أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز نے اس کو اس جھوٹ پہ، تکذیب پہ اور کفر پہ آمادہ کیا ہے. کون سی چیز ہے؟ کیوں اس نے تکذیب کی؟ وقد حكاه البغوي عن مقاتل بالكلبي وقال قتادة ما أكفره ما ألعنه ثم يبين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته. اب اللہ پاک بیان فرماتی ہیں کہ میں نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، اگر اس سے پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہوں. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. اب مفسر فرماتے ہیں قدرہ کا معنی قدر اجلہ و رزقہ. اللہ نے اس کی عمر بھی لکھ دی ہے، پیدائش بھی لکھ دی ہے، اللہ نے اس کا رزق بھی لکھ دیا ہے، اللہ نے اس کا اجل مدت بھی لکھ دی ہے کہ کب موت آئے گی. اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، مومن ہوگا کہ کافر ہوگا، مطیع ہوگا کہ عاصی ہوگا. یہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے فرما چکے ہیں. اسی لیے ایک روایت آتی ہے، روایت ہے کتب اسرائیلیہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وقسمت رزقک فلا تتعب. اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم اپنا وقت ضائع نہ کرو کھیل کود میں. وقسمت رزقک، تیرا رزق میں نے لکھ دیا ہے، بلا وجہ کیوں خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں؟ جو میں نے رزق لکھا ہے نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز قدرہ یعنی اجلہ ورزقہ وشقی وسعید ثم السبیل یسرہ. قال ربی انبا ثم یسر علیہ خروجہ من بطن امہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ماں کے پیٹ سے نکلنے کو آسان فرما دیا ہے. وَقَذَا قَالَ اِكْرَمَةُ ذَاكُوا صَالِحُ قَتَالَ وَصَدِّي وَاخْتَارَ مِنْ جَرِيبٍ. وقال مجاہد هذه كقوله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أي بيناه له وأوضحناه وسهلنا عليه علمه. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز واضح کر دی، ہم نے علم حاصل کرنا آسان کر دیا، ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے ساتھ معجزات آئے، پیغمبروں کے بعد علماء آئے، ہر چیز واضح کر دی. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ مومن بنے یا کافر. وَهَذَا وَالْأَرْجَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ أي أَنَّهُ بَعْدَ خَلْقِهِ لَهُ مَاتَ وَقَبَرَ وَجَعَلَهُ ذَا قَبْرٍ. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم اس کو موت دیتی ہیں اور موت کے بعد اس کو قبر دیتی ہیں. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ قبر میں ہمیں چھپا دیا. والعرب تقول قبرت الرجل اذا ولي ذلك منه واقبره الله. قبر تو من یعنی میں نے قبر کھودی، یہ اللہ پاک نے اس کو قبر میں دفن کیا. وعذبت قرن الثور واعذبه الله. عذبت قرن الثور،
میں نے 100 بیل کے سینگ کاٹے، اللہ نے اس کو بغیر سینگوں کے پیدا کیا. بطرت ذنب البعیر وابترہ اللہ، ترت انی فلانا واطردہ اللہ، ای جعلہ تریدا. یعنی اگر لفظ ہوتا کبرا تو مانا میں نے قبر بنا، اگر لفظ ہو اکبرا تو اللہ کے حکم سے اس کی قبر میں، اس کو قبر میں دفن کیا گیا. لو اسنت میتا الی صدرها عاش ولم ينقل الی قابری. اگر تم ویسے بھی میت کیسے بٹھا تو بیٹھے رہے گا، قبر میں تو نہیں جائے گا جب تک کوئی اس کو قبر میں نہ پہنچائے. ثم اذا شاء انشره اے باسو بعد موته ومن يقال الباس والنشور. اللہ نے فرمایا پھر جب اللہ چاہے گا اس کو قبروں سے دوبارہ کھڑا فرما دیں گے. ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وقال رياض بن ابي قال ابن اسبق بن فضل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن بن حارث ان دراجا ابا السمح اخبرنا بالهيثم نبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياكل التراب كل شيء من انسان لا يجوز به، کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کی مٹی ہر چیز کو کھا جاتی ہے مگر اس کی آخری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ بچی رہتی ہے. قیل وما ہو یا رسول اللہ، قال مثل حبۃ خردل، ایک چھوٹے سے دانے رائی کے دانے کے برابر. منہ تنشؤون، پھر اللہ اسی سے تمہیں اٹھائیں گے. وهذا حدیث ثابت فی الصحیحین من روایت الاعمش نبی صلی نبی ہرا بدون هذه زیادہ لفظ کل ابن آدم یبلا الا جزء من خلق فی رقب. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا دفن ہونے کے بعد جو ہے وہ گل جاتا ہے مگر اس کا عجب الزم، وہ آخر کی ہڈی جو ہے ریڑھ کی آخر کو جو انتہا ہوتی ہے وہاں وہ چھوٹی سی ہڈی باقی رہتی ہے. وَقَوْلُوا كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ قال مجدی یقول جلسنا کلا علیہ السلام رکما یقول هذا انسان. ایسی بات نہیں ہے جیسے یہ کافر کہتا ہے ادا حق اللہ علیہ بنفسی مالی، کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کر چکا ہے، جھوٹ بولتا ہے. لما یقضی ما امرہ لم یؤد ما فرض علیہ، اس نے وہ ادا ہی نہیں کیا حق جو اللہ نے اس پہ فرض کیا تھا. من الفرائض لربه عز وجل. ثم روي هو وابن وياد من طريق ابن جهل بذلك وتعالى كلا لما يقضي ما امره قال لا يقضي احدا ابدا كلما افترض اليه. وہ فرماتے ہیں کوئی انسان بھی اللہ کے صحیح معنی میں حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے. وَعَطَاءُ الْبَغْوِيَّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مِنْ هَذَا وَلَمْ أَجِدْ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلَامًا سِوَى هَذَا وَاللَّهُ يَقْبَلُ الَّذِي يَقُولُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَعْنَى ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، جب چاہیں گے دوبارہ کھڑا کریں گے. کلا لما يقض ما امره اي لا يفعله الان حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله انشر اللہ الخلائق وعادہم کما بداہم. ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا یفعلہ الآن، یعنی اب نہیں، جب تک کہ وہ مدت پوری نہ ہو جائے، اللہ کا فیصلہ پورا نہ ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے کہ ہوگا، اور پھر اس کو نکالا جائے گا. اللہ پاک نے اس کو جو حکم دیا کونن و قدرن، فإذا تناہا ذالک، جب یہ پورا ہو جائے گا، انتہا ہو جائے گی، تو اللہ پاک مخلوقات کو کھڑا کریں گے. وَأَعَادَهُمْ كَمَا بَدَاهُمْ، ان کو دوبارہ اسی طرح پیدا فرمائیں گے جیسے پہلے پیدا فرمایا. وقد روى ابن بهاد وهب بن منبه قال قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض. حضرت عزیر فرماتی ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مجھے فرمایا کہ یہ قبریں جو ہیں یہ زمین کا پیٹ ہے. وَإِنَّ الْأَرْضَ هِيَ أُمُّ الْخَلْقِ، اور یہ مٹی جو ہے گویا کہ مخلوق انسانی کی ماں ہے. فَإِذَا خَلَقَ اللَّهُ مَا أَرَادَ أَن يَخْلُقَ وَتَمَّتْ هَذِهِ الْقُبُورُ الَّتِي
مد اللہ لها انقطعت الدنیا وما تمنى عليها ولفظت الارض ما في جوفها واخرجت القبور ما فيها. اب فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا پیدا فرمایا اور اس کے بعد جب یہ پوری ہو جائیں گی قبریں اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا ختم ہو جائے گی. ماتمن علیہ جو اس کے اوپر رہنے والے ہیں ان پہ موت آ جائے گی سب دفن ہو جائیں گے. جب اللہ حکم دیں گے تو وہ قبریں جو ہے مٹی جو ہے زمین جو ہے اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے باہر پھینک دے گی. وعدہ شب ما قلنا من مان آیت اللہ سبحانہ تعالی عالم بالصواب. اب اللہ تبارک و تعالی دلائل آفاق ذکر فرماتی ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فِيهِ امْتِنَانٌ فِيهِ اسْتِدْلَالٌ بِإِحْيَاءِ النَّبَاتِ مِنَ الْأَرْضِ حَامِدَةٍ عَلَىٰ إِحْيَاءِ السَّمَاءِ مَا كَانَ إِذَا نَبَاتُ مُتَوَسِّقًا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں کیسے زمین سے کھیتیاں پیدا کرتا ہوں حالانکہ زمین بالکل مردہ ہوتی ہے بجھی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر میں کھیتیاں اسی طرح میں تمہارے جسم جب بالی ہو جائیں گے پرانے ہو جائیں گے گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ پیدا کروں گا. انا سببنا الماء سبا اے انزلناہ من السماء علی الارض ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا. ثم شققنا الارض شقا اسکناہ فیہا فیدخل فی تخومہا وتخلل فی اجزاء الحب المودع فیہا ونبت والتفع وظہر علی وجہ الارض. پھر وہ پانی زمین میں آیا پھر زمین کی رگوں میں داخل ہوا اور اس کے اندر جو تم نے دانے ڈالے تھے ان کو پہنچا اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھایا. اب وہ دانے باہر نکلتے آئے اور زمین پہ آ کے ظاہر ہوئے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا. حب کہتی ہے ما یذکر من الحبوب یعنی وہ دانے پیدا کیے جو کا ہو یا گندم کا ہو یا باجرے کا ہو یا جوار گوار کا ہو. والعنبا انگور معروف ہے. والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة. وہ کہتے ہیں قضب سے مراد یہ ہے کہ وہ مثلا تم نے گندم کا دانہ گندم کی شاخ کھڑی ہوئی تو اب اس کی جو شاخیں ہیں دانے کے علاوہ جو جانور کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قضبن. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رطب ہو. ويقال لها القط اس کو قط بھی کہتے ہیں. قال ذلك من بعض وقضاء كسي وكان وسي القذب والالف. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قذب کا معنی یہ ہے کہ جانوروں کا چارہ. وزیتونا معروف ہے وهو ادم واسيره ادم ويستصبح به ويدهن به. زیتون کا تیل جو ہے وہ سالن بھی ہے زیتون کا تیل جو ہے وہ اسیر بھی ہے. زیتون کے تیل سے جلا کے دیا بھی جلایا جاتا ہے اور زیتون کے تیل سے مالش بھی کی جاتی ہے. بلکہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کلوا وادہنوا. حضور نے فرمایا کھایا بھی کرو اس کو مالش بھی کیا کرو. فإنها من شجرة مبارکۃ یہ بڑی برکت والے درخت سے ہے. ونخلا یعنی کھجور یؤکل بلحا بصرا رطبا ثمرا نیئا مطبوخا ویعتصر منه رب وخل. اب مفسر فرماتے اللہ کی شان دیکھو کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدھی کچی آدھی پکی بھی کھائی جاتی ہے تازہ بھی کھائی جاتی ہے اور جب تمر بن جاتی ہے کھائی جاتی ہے. اس کو پکایا بھی جاتا ہے اور اس کا رب بھی بنایا جاتا ہے اور اس کا سرکہ بھی بنایا جاتا ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کھجور جو ہے یہ اس کا کوئی ایک ذرہ بھی بغیر فائدے کے نہیں. یعنی اس کا بننا دیکھو نا جی دنیا میں کئی پھل ہیں وہ پکے گا تو آپ کھائیں گے جب تک وہ پکے نہیں آپ نہیں کھا سکتے. ایک کھجور ہے جو پکے ہوئے بھی کھائی جائے تازہ بھی کھائی جائے آدھی کچی آدھی پکی بھی کھائی جائے سکھا کے گھر میں رکھی جائے پھر بھی کھائی جائے اور اس کا پھر رب بھی بنایا جائے اس کا سرکہ بھی بنایا جائے اس کا نبیذ بھی بنایا جائے اس کی شربت بھی بنائی جائے یعنی ہر چیز کھجور کی کام لگتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال جو ہے کھجور ہے کہ جیسے کھجور کی ہر چیز میں نفع ہے مومن کی بھی ہر چیز میں.
مومن کھڑا ہے، بیٹھا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، خیرات ہے، ہر وقت نفع ہی نفع. وحدائق غلبا باغ قال حسن وقتادہ غلبا نخل غلاظ کرام. وہ فرماتے ہیں وہ بڑی بڑی موٹی کھجوروں کے درخت اور بڑے شان والے. وقال ابن عباس کلما التف واجتمع، ہر وہ باغ جو پھل درخت مل جائے اس کو کہتے ہیں غلبن. وقال غلبن الشجر الذي يستظل به، جس کے سائے کے نیچے انسان بیٹھتے ہیں. وقال علی بعض وحدائق غلبن ای طوال، لمبی لمبی کھجوریں. وقال غلبن ای غلاظا، موٹی درمیانی. وفیہ روایت غلاظ الرقاب، کہ بندے کو بھی کہتے ہیں کہ جی بڑی موٹی گردن والا ہے. الم تر الی الرجل اذا كان غلیظ الرکبۃ واللہ انہ لاغلب، اس کو بھی کہتے ہیں اغلب. اوافا اسعار اغلب زیغمن، جیسے شیر کی گردن جو ہے وہ بھی غلب ہوتی ہے. وفاکہۃ وابا، اما الفاکہۃ فکل ما یتفکہ بہ من الثمار، ہر پھل سے جو آدمی لذت حاصل کرتا ہے. الفاکہۃ کل ما اکل رطبا، فاکہ اس کو کہتے ہیں جو تازہ کھایا جائے. والاب ما انبت الارض مما تاکلہ الدواب ولا یاکلہ الناس، اور اب سے مراد وہ چارہ ہیں جو جانور کھاتے ہیں لیکن انسان نہیں کھاتے. وفی روایت عنہ الحشیش للبہائم، جیسے چارے ہوتے ہیں صرف جانوروں کے لیے ہوتا ہے، یہ برسیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وقال مجاہد وسعید بن جبیر والاب الکلا گھاس. وان مجاہد والحسن وقتادہ الاب للبہائم کالفاکہۃ لبنی آدم، جیسے بنی آدم کے لیے اللہ نے پھل بنائے ان کے لیے بھی چارہ بنایا. کل شیء نبت علی وجہ الارض فہو اب، اور حضرت فرماتی ہیں ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے وہ اب کہلاتی ہے. کل شیء انبتہ الارض سوى الفاکہہ، پھلوں کے علاوہ جو چیز بھی زمین سے نکلے اس کو اب کہتے ہیں. وقال حدیث قاسم عن عاصم بن قلیب عن ابی عباس الاب نبت الارض مما تاکل الدواب ولا یاکلہ الناس، کہ اب کہتی ہیں وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں جس کو جانور کھاتی ہیں لیکن انسان نہیں کھاتے. ورواہ ابن جریر بن سلاسل کے نبی ثم قال حدثنا ابو قریب وابو صاحب قال حدثنا ادریس قال حدثنا عبد الملک بن سعید بن جبیر قال حدثنا ابن عباس وقال الاب وانبت الارض للانعام، اب کہتے ہیں اللہ نے جو جانوروں کے لیے چارہ پیدا فرمایا. وهذا لفظ حدیث ابی قریب. وقال ابو صاحب فی حدیثہ ما انبت الارض مما یاکل الناس وتاکل الانعام. وہ فرماتے ہیں لفظ عام ہے وہ چیزیں جو زمین سے اگائی جاتی ہیں انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. وقال فی بعض الاب الکلا والمرأة چارہ. وقضا قال مجاہد وقال حدثنا محمد بن زید قال حدثنا العوام بن حوشب عن ابراہیم التیمی قال سئل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن قوله تعالی وفاکہۃ وابا. حضرت صدیق سے پوچھا گیا کہ حضرت ابن کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. ہم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اگر مجھے علم نہ ہو اور میں بات کروں تو میں کس آسمان کے نیچے رہوں گا؟ کون سی زمین پھر میرا بوجھ اٹھائے گی؟ وفي هذا منقذ بن ابراهيم من تيميه رضي الله عنه. فاما ما روى ابن جرير حيث قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن يدين قال حدثنا حميد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس الله فلما تعالى هذه الفاكهة وابا قال قد عرفنا الفاكهة فما الاب، اب کس کو کہتے ہیں؟ فقال لا امرك ابن الخطاب ان هذا له التكلف. بھئی یہ تکلف میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ چیز ہے. بہرحال زیادہ راجح قول یہی ہے
فاقیہ انسانوں کے لیے اور اب جو ہے وہ جانوروں کے لیے. وقد رواه غير واحد عن سنبي وهذا محمول على أنه لا يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو وكل من قال هذا يعلم أنه من نبات الأرض قوله تبارك وتعالى. کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے وہ چاہتے تھے کہ اس چارے کی کوئی خاص شکل یا کوئی خاص جنس، ورنہ یہ تو پتہ ہے کہ جو چیز بھی زمین سے نکلے گی اس پر یہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ اے عیشۃ لکم ولانعامکم فی ہذہ الدار الی یوم القیامہ. اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے کھانے پینے کے لیے یہ چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں قیامت تک. تو اللہ نے ان چیزوں سے ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے ان دلائل کا جن کا تعلق جو ہے کہتے ہیں جی کہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، یعنی استنجا کرنے کے بعد بھی بیماری ہے اور وضو کر کے استنجا کر کے آتے پھر بھی قطرے گرتے رہتے ہیں، اب اس نے نماز بھی پڑھنی ہے طواف بھی کرنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کا علاج یہ ہے میرے عزیز کہ تم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے بھی کوئی انڈر ویئر یا کوئی ایسی پیڈ یا ایسی چیز رکھو کہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے، جگہ بھی پاک رہے. اب تم نے جو وضو مغرب کے لیے کیا ہے یہی وضو عشاء تک کافی ہے، چاہے قطرے گرتے رہیں. ان میں تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو، طواف بھی کر سکتے ہو. پھر جب عشاء کا وقت آئے تو نہیں وضو کرو. تو اب عشاء کے بعد پھر اسی وضو سے آپ طواف کریں، نمازیں پڑھیں، پڑھتے رہیں، کوئی بات نہیں. چونکہ بیماری ہے، مجبور ہے انسان، مریض ہے، اس کے پاس کوئی حل نہیں. کہتے جی کہ صفا مروہ پر عمرہ کرنے کے بعد جو بال کاٹے جاتے ہیں، میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ عمرہ ہو یا حج ہو، افضل یہ ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھروائے. اگر کسی نے اس طرح نہیں پھروایا، زیرو مشین پھروا دی، تب بھی ٹھیک ہے. اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو سارے بالوں کا 1/4 حصہ کٹ جائے. یہ نہیں کہ ادھر سے ٹک لگا دو ادھر سے ٹک لگا دو. مروا پہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے رہے، تمہیں اس سے کیا ہے؟ تو افضل سر منڈانا ہے. اگر بال کٹانے ہیں، بال بڑے ہیں تو ان کا مثلا اتنے 4 انچ بال ہے، 1 انچ سارے سر کے بال کاٹ دو، تب جا کے تم عمرے سے نکلو گے. صرف جو ٹک لگا لیتے ہیں صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو گنجائش ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سارے سر کے بال کٹوائے. کہتے جی کہ ہم لوگ جو ہیں جدے میں رہتے ہیں اور ہفتے میں 1 دن آتے ہیں جدے سے اور آ کے عمرہ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ہر عمرے پہ بال کٹوانے ہوں گے. بالکل ہر عمرے پہ بال کٹوانے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اصلاً ایک آدمی نے آج پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، مدینہ منورہ چلا گیا، 2-3 دن کے بعد مدینہ شریف سے احرام باندھ کے آ گیا. اب چاہے بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا پڑے. جتنے دفعہ عمرہ کرو گے یا اس طرح پھرواؤ گے یا بال کٹواؤ گے. یہ نہیں ہے کہ آدمی نے چونکہ ایک عمرہ کر لیا ہے تو وہ بال سب کے لیے کافی ہو جائے. جب بھی احرام باندھو گے، طواف بھی کرو گے، صفا مروہ بھی دوڑو گے، بال بھی کٹواؤ گے. یہی سمجھ لو نا کہ جدے سے جو آتے ہو، اگر تم ہر ہفتے عمرہ کرتے ہو، مقصد ہے دوسرے عمرے پہ پھر طواف نہ کرو، تیسرے پہ صفا نہ کرو، چوتھے پہ بال نہ کاٹو، کام تو ہو گیا نا. جب تم نے نیت کی اور احرام باندھا، سارے احکام پورے کرنے ہوں گے عمرے.
میرا بھائی بات یہ ہے، ایک لفظ ہے استقبال، ایک لفظ ہے استلام، دونوں میں فرق ہے۔ استقبال کا معنی یہ ہے کہ ہم حجر اسود کے سامنے ہو گئے، یہ استقبال ہے۔ استلام کا معنی ہم نے بوسہ دیا یا ہاتھ لگایا، وہ استلام۔ استقبال الگ چیز ہے، استلام الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کے بعد اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا ہے، تو قیامت والے دن یا جنت میں وہ عورت کس کی بیوی ہوگی؟ بات یاد رکھو، جو عورت جس خامند کے نکاح میں فوت ہوگی قیامت میں اسی کی بیوی ہوگی۔ اب وہ پہلے خامند کے نکاح میں تو فوت نہیں ہوئی نا، اسے تو طلاق دے دی یا فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ اب اس نے دوسری شادی کی، اب جب موت آئی تو اس کے نکاح میں موت آئی، تو جس کے نکاح میں موت آئے گی قیامت میں انشاءاللہ وہ اسی کی بیوی ہے۔ باقی کہتا ہے جی کہ کچھ مرد اور عورتیں آپس میں یہ تہیہ اور معاہدہ کرتے ہیں کہ جو بھی پہلے فوت ہو جائے دوسرا نکاح نہیں کرے گا، یہ بالکل حرام۔ ایسی شرط یا معاہدہ جو شریعت کے خلاف ہو وہ باطل ہوتا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ مرد اگر بیوی فوت ہو گئی تو فوراً دوسری شادی کرے، اگر عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو عورت 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد فوراً دوسرا نکاح کرے۔ یہ ایک معاہدے کرنے ہیں، یہ تو بالکل اسلام کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ بھائی یہ پاک قتل کا جو تکافل ہے، یہ آپ ایسا کریں، یہ جو اہم معاملات ہوتے ہیں نا جی، اس کا فتویٰ دارالافتاء سے آپ لکھیں۔ یہاں الحمدللہ دارالافتاء بھی ہے، لجنۃ الافتاء بھی ہے، یہاں پر الحمدللہ رابطہ عالم اسلامی بھی ہے، یہاں الحمدللہ ریاست العامہ حرمین بھی ہے۔ تو ان کو آپ یہ سارا جو ہے نا تکافل کا مسئلہ، اس کی پوری معلومات بھی بھیجیں اور ان سے پھر فتویٰ لیں، کیونکہ یہ اہم معاملات ہیں، ان پر فتویٰ دینے کا ان کو حق ہے۔ کہتے جی کہ جو عورتیں حرم میں موجود ہیں اگر جنازہ کھڑا ہو جائے تو وہ عورتیں جنازہ پڑھیں گی؟ بالکل پڑھیں گی۔ فرض نماز پڑھیں گی، جنازہ کیوں نہیں پڑھیں گی؟ کہ مجھے مسئلہ تو سمجھاؤ نا۔ اگر ان کی فرض نماز ہو جاتی ہے تو جنازہ کیوں نہیں ہوتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی جنازے کے لیے عورت کو گھر سے آنے کی اجازت نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد آئے یا جنازہ گاہ میں آئے، لیکن اگر وہ پہلے موجود ہے، نماز پڑھ رہی ہے، باوضو بیٹھی ہے تو پڑھے گی۔ کہتے جی کہ بہو جو ہے اس کا سسر جو ہے اس کے لیے محرم ہے، بالکل محرم ہے، کیونکہ بہو جو ہے گویا بیٹی ہے، سسر جو ہے گویا باپ کے حکم ہے۔ اور یاد رکھو محرم کا ایک موٹا لفظ معنی یاد کر لو نا، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ محرم کا معنی جس کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا حرام ہو۔ اب دیکھو نا، بھائی بہن کا نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، ساس سے نکاح کرنا حرام ہے، اپنی بہو سے سسر نکاح کرے حرام ہے۔ تو جس سے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے۔ سسر سے کوئی پردہ بھی نہیں ہے، وہ تو اس کے باپ کے حکم میں ہے۔
کہتے جی کہ اگر ایک عورت ہے وہ ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ ہے، اس سے اگر کوئی مرد مسئلہ پوچھے تو کیسے جواب دے پردے کے پیچھے؟ جیسے احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ آگے اما عائشہ سے مسئلے پوچھتے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر بیٹھتی تھی، پردے کے اندر بیٹھتی تھی اور وہیں سے جواب عطا فرماتی تھی، اور صحابہ جواب سن کے مطمئن ہو کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر اس نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ آواز آپ کے بھائی انہوں نے نئے سپیکر لگائے، اب آخر وہ کیا کریں، ہر کسی کے کان میں سپیکر باندھنا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر آدمی کو ایک کان میں وہ باقاعدہ ٹیلی فون لگا دیں یا اس کے لیے وہ ہیڈ فون لگا دیں تاکہ اس کو آواز آتی رہے۔ الحمدللہ یہ درس ہیں، کوئی تقریریں نہیں ہیں، کوئی وعظ نہیں ہے، اور اتنی آواز ہوتی ہے کہ توجہ کرو تو سمجھ آ جاتی ہے۔ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، بڑی سخت وعید آئی ہے حدیث مبارک میں۔ طواف کرنے والوں کو اجازت ہے، جو طواف کر رہے ہیں وہ ہم اگر یہاں نماز پڑھیں، آگے طواف ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ آگے گزرنا منع ہے، اور اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ دو۔ یہ لوگ کہتے ہیں وہ سجدے والی کی آدھی سب میں گزر جاتے ہیں، یہ نہ جائے، پھر سجدے کی جگہ سے دور ہو کے قدم رکھیں اور گزر جائیں تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا حي يا قيوم يا ذو الجلال